دل تھام کے ذرا رکھ لیں، وہ آپ کے لیے نہیں ہے، وہ معاشرے کے لیے پیغام ہے۔ وہ یہ ہے کہ رمضان شریف کے دنوں میں کچھ لوگ کچھ آٹے کا توڑا کسی غریب کو دیتے ہیں، 10 بندے اس کی ویڈیو بناتے ہیں اور توڑے کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں۔ ایک 11واں بندہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ غریب ہے، اس محتاج حقدار کو 10 کلو کا یا 20 کلو کا توڑے کا آٹے کا ایک توڑا دے رہے ہیں۔ کتنے لوگ دے رہے ہیں؟ 10 فیکٹریوں کے مالک دے رہے ہیں۔ ایک تنظیم بنی ہوئی ہے علاقے میں، کوئی انجمن بنی ہوئی ہے، وہ غریبوں کی مدد کے لیے۔ تو کیا کر رہے ہیں؟ ایک توڑا 10 کلو کا، 20 کلو کا، 10 بندے، 20 کیمرے لگے ہوئے ہیں، ویڈیو بن رہی ہے، فوٹو بن رہی ہے، وہ اس غریب کو دے رہے ہیں۔ اس کے 8 بچے ہیں، وہ توڑا کتنے دن استعمال کرے گا؟ ایک بات ہے، یہ ویڈیو بنانے کا کیا مقصد ہے؟ ایک منٹ، ویڈیو بنا کے آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میں امیر ہوں اور یہ غریب ہے؟ 10 بندے ایک توڑا دے رہے ہیں، اوپر سے 20 کیمرے لگائے ہوئے ہیں، اس غریب کی غربت کو پوری دنیا میں دکھانے کے لیے۔ میں کہیں گیا ہوا تھا، آدھی رات کا وقت تھا، کئی دنوں کے بعد میں مدینہ شریف واپس آ رہا تھا، بارش بھی تھی، طوفان بھی تھا، اولے بھی پڑ رہے تھے، بجلی بھی چمکتی تھی، بادل بھی گرجتا تھا، خوف اور ڈر آتا تھا۔ میں مدینہ شریف کی طرف آ رہا تھا تو مدینہ شریف سے ایک بندہ 100 کلو والی بوری اٹھا کے اسی باد و باران طوفان میں گرجتی بجلی چمکتے بادل میں دوڑا جا رہا ہے، مدینہ شریف سے دوڑا جا رہا ہے۔ میں آ رہا تھا، میری تو مجبوری تھی کہ میں نے اپنے گھر آنا تھا، لیکن اس مصیبت کے وقت میں یہ 100 کلو کی بوری اٹھا کے مدینہ شریف سے باہر کیوں بندہ بھاگ رہا ہے؟ تو جب بجلی چمکی تو میں نے دیکھا وہ امام زین العابدین تھے۔ تو میں آگے بڑھا، میں نے کہا حضور یہ بوری مجھے دے دیں۔ فرمایا زہری پیچھے ہٹ جا، پیچھے ہو جا، سفر بہت زیادہ ہے، لمبا سفر ہے، خطرہ ہے بڑا، آگے حالات بڑے خطرناک ہیں، بوجھ بڑا زیادہ ہے، تو میرے راستے سے ہٹ جا۔ میں نے کہا جی نہیں، میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ فرمایا نہیں زہری پیچھے ہو جا، بس میرا کام مجھے کرنے دے۔ جلال اتنا تھا آواز میں دوبارہ عرض نہ کر سکا، چلے گئے۔ مجھے پہلے تو جو سفر کی تھکاوٹ تھی اس نے پریشان کیا ہوا تھا، اب یہ میرے لیے ایک نئی چیز تھی کہ یہ کیا ہے۔ اب میں سویا نہیں رات کو، سردی کی رات تھی، سخت سردی تھی، برف باری ہو رہی ہے، اسی میں بارش ہے، طوفان ہے۔ خیر میں نے صبح کی نماز مسجد میں پڑھی تو میں سیدھا امام زین العابدین کے آستانے پر چلا گیا۔ میں نے کہا میں جا کے پوچھتا ہوں کہ امام کہاں گئے ہیں، کب آئیں گے، کس سفر پہ گئے ہیں۔ تو میں نے جب میں پہنچا تو دیکھا امام زین العابدین صاف ستھرا سونا لباس پہن کر بیٹھے ہوئے ہیں، چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے، سبحان اللہ، اور لوگوں کا جمگٹھا ہے۔ تو میں نے آنکھیں ملی، میں نے کہا کہ میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں یا مجھ پر کوئی جادو ہو گیا ہے۔ تو امام زین العابدین مجھے دیکھ کر مسکرا دیے اور اشارہ کیا کہ زہری چپ ہو جا، بات نہیں کرنی، جو کچھ تو نے رات کو دیکھا ہے یا مجمع میں بات نہیں کرنی۔ میں چپ ہو گیا، خاموش ہو گیا۔ جب سب لوگ اٹھ کے چلے گئے میں بیٹھا رہا تو میں نے پھر پوچھا دست بستہ، میں نے کہا امام ہے رسول اللہ کے بیٹے یہ کیا ماجرا تھا؟ آپ تو کہتے تھے سفر بڑا لمبا ہے، حالات بڑے خطرناک ہیں، بوجھ بہت زیادہ ہے، خطرہ بڑا ہے اور بڑا لمبا سفر ہے، تو حضور ابھی رات کے 3 بجے تو میں نے آپ کو دیکھا، تو ابھی وہ سفر ختم بھی ہو گیا، خطرے سارے ٹل گئے۔ تو امام زین العابدین مسکرا دیے اور فرمایا زہری تو کیا سمجھتا ہے کہ یہ سفر دنیا کا یہ خطرہ جو تو نے رات کو دیکھا تھا، بارش ہے، اولے پڑتے ہیں، بجلی چمکتی ہے، بادل گرجتا ہے،
وہ درختوں کے بڑے بڑے موٹے ٹین ٹوٹ رہے تھے، طوفان آیا ہوا تھا، تو ان کو خرابی حالات سمجھ نہیں، میں قیامت کے دن کی بات کر رہا تھا، میں ان حالات کی بات کر رہا تھا۔ میں نے کہا حضور یہ 100 من کی بوری کا کیا مطلب تھا؟ وہ کیا؟ فرمایا کسی غریب کے بچے بھوکے تھے، میں رات کے پردے میں اس کی مدد کے لیے گیا تھا، اگر میں دن میں جاتا تو کوئی کہتا کہ زین العابدین غریب کی مدد کے لیے آیا ہے، میں مدد بھی کر رہا ہوں، غریب کی غربت پر پردہ بھی پڑا رہے گا۔ یہ ہے آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی، بولیے ہے نسل کریموں کی لجپال کرانا ہے۔ یار غریب کی غربت پر کچھ اس پر مہربانی کرنی ہے تو اس طرح کر سکو۔ اس لیے میرے تمہارے آقا نے فرمایا الصدقۃ تطفی غضب الرب کما یطفی الماء نارا، فرمایا خفیہ صدقہ اس طرح اللہ کے غضب کو بجھا دیتا ہے جیسے آگ پر، جلتی ہوئی آگ پر کوئی بڑی بالٹی پانی کی پھینکو، تھوڑی سی آگ وہ بالٹی ڈالو تو اسی وقت بجھ جاتی ہے۔ اللہ کے غضب اور ناراضگی کو خفیہ صدقہ اسی طرح ختم کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں مہربانی کرو، یہ 20 کیمرے لگا کے 10 کلو کا آٹا دے کے اس بیچارے غریب کی غربت کا تماشا نہ کرو۔ کسی کی مدد کرنی ہے تو اندر کھاتے کرو۔ تم یہ چاہتے ہو نا میرے گناہوں کا کسی کو پتہ نہ چلے، بس اللہ اندر ہی اندر معاف کر دے، تو بھئی تو بھی کسی کی غریب کا ڈھنڈورا نہ پیٹ کہ یہ غریب ہے میں اسے خیرات دے رہا ہوں، تو بھی اندر ہی اندر دے دے۔ جب تو اندر ہی اندر دے گے تو تیرا رب اندر ہی اندر تیرے درجے بلند فرما دے گا۔ وما علینا